اور روایت میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح داخل ہوئی اور ادھر سے بی بی حوا کے اندر بھی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بی بی حوا کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھانے لگے. تو ادھر سے جبرائیل امین کہتے ہیں یا نبی اللہ ایسے نہیں، پہلے آپ اور حوا کے درمیان عقد ہوگا. حضرت آدم کہتے ہیں اس کا عقد تو ہوگا تو مجھے اس کا ادا کیا کرنا ہوگا؟ میرے تو ہاتھ خالی ہیں، مجھے کیا دینا ہوگا؟ روایت میں کہا کہ یا نبی اللہ 3 مرتبہ محمد والی محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے، یہی بی بی حوا کا حق مار ہے. صلوات اللہ اکبر. پہلا عقد کائنات میں جس کا حق مار درود شریف قرار دیا، اور اس حق مار کی اتنی برکت تھی قیامت تک جو نسل آدم چلے گی وہ صدقہ ہے اس آل محمد کی ذات پہ درود شریف پڑھنے کا. درود شریف کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بافضیلت ہے. تو لہذا درود شریف کو بھی اپنی زندگی میں رکھیں، اپنی زبان کو معطر رکھیں، اپنا وقت ہم ضائع نہ کریں. علماء نے بڑے بڑے واقعات جو نقل کیے ہیں درود شریف کی فضیلت اور عظمت کے اوپر. تو روایت میں ہے کہ بعض واعظین نے نقل کیا ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص تھا، غریب تھا، تنگ دست تھا، اور وہ گھر سے نکلا اپنی اولاد اور بیوی کی رزق کی طلب کے لیے. جب وہ گھر سے نکلا تو کسی طرح سے مال حاصل کروں، بیوی بچوں کا پیٹ پالوں. تو ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک واعظ کر رہا تھا، آواز و نصیحت، تو جس میں اس نے درود کی برکت یہ بیان کی کہ جو شخص اپنی زندگی میں محمد و آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجتا ہے اللہ اس کے رزق کا انتظام آسمان سے کرتا ہے. اللہ اس کے رزق کا انتظام آسمان سے کرتا ہے. یہ بیچارہ غریب تنگ دست تھا. تو اس نے کہا کہ جب ایک واعظ نبی اور آل نبی کا کلام سنا رہا ہے تو جو سچے ہیں تو ان کے کلام میں سچ نہیں ہے، تو کیوں نہ میں بھی درود کو اپنی زندگی کا حصہ قرار دوں اور اس کی برکت حاصل کروں. تو کہتے ہیں کہ 3 دن اس نے درود شریف سے اپنی زبان کو معطر رکھا. 3 دن درود شریف پڑھتا، زبان سے معطر کیا، برکت حاصل کر رہا ہے درود شریف. جب 3 دن گزرے تو اب یہ رزق کی تلاش کے لیے کہیں سے نکلا، راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک پتھر سے ٹھوکر لگی. تو یہ اس نے دیکھا کہ پتھر ہے. اب اس نے چاہا کہ میں اس پتھر کو نکال کے کہیں دور پھینکوں، جو مجھے اذیت دے کے گرا رہا ہے تو اور بھی راہگیر لوگوں کو اذیت دے گا. پتھر کو نکالا اس نے پھینکنے کے لیے، جب دیکھا تو نیچے ایک مٹکا ہے. اب اس مٹکے میں اس میں تجسس ہوا. جب اس کا ڈھکن اٹھاتا ہے تو کیا دیکھا؟ اندر سے ہیرے جواہرات موتی اور اشرفیاں. لیکن اتنا اللہم صلی علی محمد، لیکن اتنا سادہ مزاج تھا، بھرا ہوا مٹکا نصیبوں میں ملا. اسی وقت اس خزانے کو وہیں دفن کر کے پتھر کو درست کر دیا، اس کو صحیح کر دیا. کہا کہ میں جو درود پڑھ رہا ہوں، کہا گیا تھا رزق آسمان سے آتا ہے، یہ کسی اور کی امانت ہے، یہ میرا مال نہیں. گھر چلا گیا اور گھر جا کے اپنی بیوی کو اپنی اس حال کی خبر دے رہا ہے. اور اس کے گھر کے ساتھ ایک یہودی کا گھر ہے جو اپنے گھر کی چھت پہ بالکونی میں کھڑا ہے اور یہ ساری بات سن رہا ہے. کہا کہ راستے میں آ رہا تھا اور اس طرح سے جواہرات اور ہیرے اور اشرفیوں سے بھرا ہوا مٹکا. تو کہتی ہے اے بندہ خدا، یہ تو نے اپنے رزق کو ٹھوکر ماری، کیا کر کے آیا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کا میں نے جو سنا تھا کہ وعدہ ہے اللہ کا وہ آسمان سے دے گا.
یہ تو زمین سے، یہ میرا نصیب نہیں ہے، یہ میرا رزق نہیں ہے، میرا ایمان ہے جو میں سن کے آیا ہوں، مجھے درود کی برکت سے آسمان سے رزق ملے گا۔ اب اس یہودی نے سنا، وہ گیا اسی راستے میں جو اپنی بیوی کو وہ بتا رہا تھا مسلمان، اس جگہ پہ کھدائی کی، پتھر کو ہٹایا، واقعاً وہاں سے مٹکا نکلا، مٹکے کو لے کے جلدی سے یہ گھر آیا۔ اس کی بیوی موجود تھی، مٹکے کو یہاں پہ جب کھول کے ڈھکنا اٹھایا تو کیا دیکھا؟ وہ مٹکا سانپ اور بچھوؤں سے بھرا ہوا، خوفناک اور زہریلے سانپ اور بچھو ہیں۔ ایک مرتبہ اس یہودی کو غصہ آیا، یہ ہمارا دشمن تھا لیکن یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، اس کی ایک سازش تھی، یہ اس نے شاید مجھے چھت کے اوپر کھڑے ہوئے دیکھا، اس نے سازش رچائی، میں یہ بات کروں، یہ جا کر یہودی مٹکا لے کر آئے اور یہ بھی ہلاک ہو اور اس کی بیوی بھی ہلاک ہو، یہ میرا دشمن ہے، لہٰذا میں اس کو سبق سکھاؤں گا، یہی سانپ اور بچھوؤں کا مٹکا میں اس کے گھر میں ڈالوں گا۔ اب کہتے ہیں روایت میں ہے کہ کیا کیا، اس نے اس غصے کے ساتھ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے وہی مٹکا اس کے گھر میں انڈیلنے لگا۔ منظر عجیب تھا، جو مٹکے کے اندر ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں، جو اس مسلمان کے گھر، مومن کے گھر میں گرتے ہیں، کوئی موتی بنتا ہے، کوئی اشرفی بنتی ہے، کوئی جواہرات بنتے ہیں، کوئی قیمتی گوہر بنتے ہیں۔ اب جب وہ کمرے میں بیٹھا تھا تو دیکھا باہر موتیوں کی اور جواہرات کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ چیخ کے کہتا ہے، اے کنیز خدا ذرا دیکھ تو صحیح، جو میں سن کر آیا تھا کہ آل محمد کی ذات پہ درود پڑھنے سے اللہ آسمان سے رزق دیتا ہے، آپ دیکھ اپنی آنکھوں سے، جو 3 دن سے محمد آل محمد کی ذات پہ میں صلوات بھیج رہا تھا، اللہ نے میرے گھر میں رزق کی بارش کر دی ہے۔ اللہ نے موتیوں کی میرے گھر میں بارش کر دی ہے، جواہرات کی بارش کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ منظر یہودی بھی دیکھ رہا ہے، جو ادھر گر رہے ہیں وہ جواہرات، موتی، اشرفیاں ہیں، اور جو مٹکے میں ہیں وہ سانپ اور بچھو ہیں۔ سمجھ گیا یہ اسرار الہی ہے، یہ خدا کی طرف سے اسرار ہے، گویا یہ بھی حق ہے، اس کا دین بھی حق ہے۔ لہذا کیا کیا، اپنے گھر کی چھت سے اترا اور اپنے خاندان والوں کو بھی اطلاع دی۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ پر اسلام کا کلمہ قبول کیا، گویا آل محمد کی ذات پہ صلوات پڑھنے کی برکت سے ایک غریب امیر بن گیا اور ایک کافر یہودی مسلمان۔